السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جو شخص روزانہ یہ کلمہ پڑھتا رہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی چند سانسوں کا سفر ہے۔ نہ معلوم کون سا لمحہ آخری ہو، نہ معلوم کون سی نماز ہماری نجات کا سبب بن جائے۔ انسان دن رات دنیا کی فکر میں گھرا رہتا ہے۔ رزق، بیماری، اولاد، پریشانیاں، ناکامیاں اور گناہوں کا بوجھ اس کے دل کو تھکا دیتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت کے ایسے دروازے کھول رکھے ہیں جن کے ذریعے وہ تھوڑی سی محنت اور چند لمحوں کی عبادت سے اپنی دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسلام دین فطرت ہے اور اس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی یاد، ذکر اور اس کے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر قائم ہے۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بے بس اور کمزور ہوتا ہے، اور جب دنیا سے جاتا ہے تو بھی اسی طرح محتاج ہوتا ہے۔ زندگی کے اس سفر میں سب سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور حفاظت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ میں ایسے اذکار اور کلمات بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں ایک ایسا کلمہ بھی ہے جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اسے روزانہ پابندی سے پڑھتا رہے تو اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شریک ہوتے ہیں۔ یقیناً ایک ایسی بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھیں کہ دین اسلام میں کسی بھی عمل کی فضیلت قرآن و احادیث کی روشنی میں ہی معتبر ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ذکر الہی کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ بندہ جب اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کو یاد فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا، إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، یعنی خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ انسان کی حقیقی کامیابی اور قلبی اطمینان اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ مزید فرمایا، وَاذْكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَاذْكِرَاتِ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور عظیم اجر تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حدیث مبارکہ میں بھی ذکر الہی کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سب سے بہتر ہے، تمہارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ پاکیزہ اور تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتا ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھتا ہے، اس کے لیے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یہ تمام آیات اور احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ ذکر الہی انسان کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں تک اس خاص کلمے کے بارے میں بیان کی گئی فضیلت کا تعلق ہے، جیسا کہ جنازے میں 70,000 فرشتوں کی شرکت، تمام قضا نمازوں کی معافی، جہنم کا حرام ہو جانا وغیرہ، تو اسی مخصوص اور بڑی بڑی فضیلتوں کے لیے مستند اور صحیح حدیث کا ہونا ضروری ہے۔ دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم ہر بات کو تحقیق کے ساتھ قبول کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی وظیفے یا کلمے کو بیان کرتے وقت احتیاط سے کام لیں اور صرف وہی بات آگے پہنچائیں جو مستند ہو۔ اس کے باوجود یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ اللہ کا ذکر، درود شریف،
استغفار اور کلمہ طیبہ جیسے اذکار انسان کے لیے بے شمار برکتوں کا سبب بنتے ہیں۔ خاص طور پر استغفر اللہ پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا وربکم انہ کان غفورا، یعنی اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں بارش، رزق اور اولاد میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اسی طرح درود شریف کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی تسبیحات، سونے سے پہلے کی دعائیں اور ہر وقت زبان پر جاری رہنے والا ذکر انسان کے لیے ایک مضبوط روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو آسان فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے شامل ہوں گے، قضا نمازیں معاف ہوں گی، موت کی سختی دور ہوگی، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کچھ پریشان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل کیا معاملہ ہے؟ آج میں آپ کو غمزدہ دیکھ رہا ہوں۔ جبرائیل نے عرض کی اے محبوب، کل میں اللہ کے حکم سے جہنم کا نظارہ دیکھ کر آیا ہوں، اس کو دیکھنے سے مجھ پر غم کے آثار نمودار ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل مجھے بھی جہنم کے حالات بتاؤ۔ جبرائیل نے عرض کی جہنم کے کل 7 درجے ہیں، ان میں سب سے نیچے والا درجہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں منافقوں کو رکھے گا، اس سے اوپر والے 6 درجے میں اللہ تعالیٰ مشرک لوگوں کو ڈالیں گے، اس سے اوپر 5ویں درجے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کو ڈالیں گے، 4تھے درجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آتش پرست لوگوں کو ڈالیں گے، 3رے درجے میں اللہ پاک یہود کو ڈالیں گے، 2 درجے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں کو ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام خاموش ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل آپ خاموش کیوں ہو گئے؟ مجھے بتاؤ کہ پہلے درجے میں کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے درجے میں اللہ پاک آپ کی امت کے گناہ گاروں کو ڈالیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا کہ میری امت کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا تو آپ بے حد غمگین ہوئے اور آپ نے اللہ کے حضور دعا کرنا شروع کی۔ 3 دن ایسے گزرے کہ اللہ کے محبوب مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لاتے، نماز پڑھ کر حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے اور دروازہ بند کر کے اللہ کے حضور رو رو کر فریاد کرتے۔ صحابہ حیران تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کیسی کیفیت طاری ہوئی، مسجد سے حجرے جاتے ہیں، گھر بھی تشریف لے کر نہیں جا رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے دروازے پر دستک دی اور سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ آیا۔ وہ روتے ہوئے سیدنا عمر کے پاس آئے اور فرمایا میں نے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہ پایا، لہٰذا آپ جائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کو سلام کا جواب مل جائے۔ آپ گئے تو آپ نے 3 بار سلام کیا لیکن جواب نہ آیا۔ حضرت عمر نے حضرت سلمان فارسی کو بھیجا لیکن پھر بھی سلام کا جواب نہ آیا۔ سیدنا سلمان فارسی نے واقعے کا تذکرہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب اتنی عظیم شخصیات کو سلام کا جواب نہ ملا تو مجھے بھی خود نہیں جانا چاہیے بلکہ مجھے ان کی نور نظر بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اندر بھیجنا چاہیے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سب احوال بتا دیا۔ وہ حجرے کے دروازے پر آئیں، ابا جان السلام علیکم۔ بیٹی کی آواز سن کر محبوب کائنات اٹھے، دروازہ کھولا اور سلام کا جواب دیا۔
ابا جان آپ پر کیا کیفیت ہے؟ 3 دن سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے آگاہ کیا ہے میری امت بھی جہنم میں جائے گی۔ فاطمہ بیٹی مجھے اپنی امت کے گناہ گاروں کا غم کھائے جا رہا ہے اور میں اپنے مالک سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ ان کو معاف کرے اور جہنم سے بری کرے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سجدے میں چلے گئے اور رونا شروع کیا، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت کے گناہ گاروں پر رحم کر، ان کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اتنے میں حکم آیا اے میرے محبوب غم نہ کرو، میں تم کو اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ خوشی سے کھل اٹھے اور فرمایا لوگو اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ روز قیامت مجھے میری امت کے معاملے میں خوب راضی کریں گے، اور میں نے اس وقت تک راضی نہیں ہونا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہ چلا جائے۔ محترم ناظرین، یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس سے بندہ گناہ گار نہیں رہتا اور قبر کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ اس کلمہ کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ یہ کلمہ پڑھ کر آپ نے اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے۔ یہ کلمہ آپ کے ساتھ قبر میں نور کی طرح ہوگا۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ رہے گا، آپ کی قبر جنت کے باغات کی طرح روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ اس کی روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب آپ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمہ آپ کے لیے شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ محترم ناظرین، ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر خوف، پریشانی اور بے چینی نمایاں تھی۔ اس نے آتے ہی امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میرا دل سخت ہو چکا ہے، میری آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے ہیں، مجھے نہ سکون ملتا ہے نہ خوشی، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں مگر دل نہیں مانتا، آنکھیں نہیں روتی اور سجدہ نہیں ہوتا۔ امیر المومنین کیا اللہ میرے جیسے گناہوں کو معاف کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا اے بندہ خدا، تجھے کس نے کہا کہ اللہ تجھ سے ناراض ہے؟ کیا تو نے اس رب کو پہچانا نہیں جو بندے کے سجدے سے پہلے اس کے آنسوں کو دیکھتا ہے؟ تو اس کے در کا سوالی ہے اور وہ رب کبھی اپنے در کے سوالی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب میرا بندہ میرے در پر آتا ہے اور روتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ گواہ رہو یہ میرا وہ بندہ ہے جس نے مجھ سے حیا کرتے ہوئے تنہائی میں مجھے پکارا ہے، میں نے اس کی فریاد سن لی، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو جس رب نے گناہوں میں ڈوبے ہوئے شخص کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے وہ تیرے لیے کیوں نہیں؟ تو پچھتا رہا ہے، تو خوف زدہ ہے، تو اس کی رحمت کا امیدوار ہے، تو سن تیرے پچھتاوے ہی نے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، بس اب دیر نہ کر، وضو کر اور 2 رکعت ندامت کی نماز پڑھ اور سچے دل سے کہہ دے یا اللہ میں تیرے سوا کسی کا نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا مگر تو رحیم ہے، میں لوٹ آیا ہوں مجھے اپنا بنا لے۔ اور سن اگر تیرے آنسو نہ بھی نکلیں تو دل کا ٹوٹنا آنسو سے بھی بڑا سجدہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، سجدے میں گر پڑا اور روتے روتے کہتا رہا یا اللہ میں گناہ گار ہوں مگر تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا
فرمایا اے اللہ یہ تیرا بندہ یہ تیرا وہ بندہ ہے جو تیری فضل کا طالب ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، اس کے آنکھوں کو قبول فرما۔ محترم ناظرین، حضرت ابو امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہوں گے، زمین کی وسطیں تک پھیلے ہوں گے، آسمان تک بلند ہوں گے، مگر جب وہ اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائے گا میرے ان بندوں کا حساب نہ لو، ان کے گناہوں پر پردہ ڈال دو، ان کے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے، انہیں میرے قریب لے آؤ، ان کے دلوں میں میرے لیے ایک خاص محبت تھی، یہ گناہ تو کرتے تھے مگر جب کبھی میرا نام سنتے ان کی آنکھیں بھر آتی، جب کوئی انہیں میرے رسول کا فرمان سناتا تو ان کے دل لرز جاتے، جب رات کی تاریکی میں تنہائی ہوتی تو ان کے دل میں مجھ سے ہم کلام ہوتے، جب یہ گناہوں کے بعد ٹوٹتے اور میری طرف پلٹتے تو میں اپنے عرش سے جھک کر سنتا، ان کی آنکھوں کی آواز مجھے محبوب تھی، ان کی ندامت مجھے پسند تھی، ان کی آنکھوں کے آنسو میرے لیے ان کے سجدوں سے بھی زیادہ قیمتی تھے، ان کے چہرے مٹی پر ہوتے مگر دل عرش کی جانب بلند ہوتے، فرشتے حیران ہوتے کہ یہ گناہ گار ہو کر بھی مقرب کیوں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیونکہ اس نے میری طرف امید کا در کھلا رکھا تھا، کیونکہ یہ جب بھی بکھرا میں نے اسے سمیٹا، جب ٹوٹا میں نے اسے جوڑا، جب بھی گرا میں نے اسے تھاما، کیونکہ مجھے پکارنا جانتا تھا۔ اے میرے بندے تو کہاں ہے، کہاں نہ گیا، تو نے دنیا کو اپنا سہارا بنایا، تو بندوں کے سامنے جھکا، تو نے وقت ضائع کیا، تو نے گناہوں سے دل کو کالا کیا، مگر جب تیری دنیا اجڑ گئی، تیرے خواب چکنا چور ہو گئے، تیری امیدیں ختم ہو گئیں، تب میرے در پر آیا، تو نے کہا یا اللہ، تو نے روتے ہوئے کہا یا رب، تو نے رات کے آخری پہر میں سسکتے ہوئے کہا اے میرے رب میں تھک گیا ہوں، میں ہار گیا ہوں، میں ٹوٹ گیا ہوں، تب میں نے تیرے دل کی وہ آواز سنی جو زمین پر نہ تھی، میں نے عرش سے فرشتوں کو فرمایا اس بندے کو تنہا مت چھوڑنا، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ قبول کرنے والا ہوں، میں وہی اللہ ہوں جو توبہ کرنے والے سے خوش ہوتا ہوں، اور جب کوئی بندہ سچے دل سے ایک بار بھی یا اللہ کہتا ہے تو میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، ان کے گناہ بہت ہوں گے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی عظمت کا نور ہوگا، ان کے ہاتھ خالی ہوں گے مگر اللہ کی رحمت ان کے سامنے ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا آج تمہیں وہ رب معاف کر رہا ہے جس سے تم شرمندہ تھے، تمہارے وہ آنسو گواہ ہیں جو رات کی تنہائی میں بہے، تمہاری وہ آہیں تمہاری دلیل ہیں جو تم نے خلوت میں بھری، تمہاری وہ دعائیں گواہی دے رہی ہیں جو تم نے دل سے مانگی تھی، تم نے دنیا والوں سے چھپ کر جو آنسو بہائے وہ آج تمہارے حق میں حاجت بن رہے ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان اگر تو زمین بھر کر گناہ لے کر میرے سامنے آئے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہو تو میں تجھے زمین بھر کر مغفرت عطا کروں گا، میں وہ اللہ ہوں جو دلوں کے حال جانتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، میں وہ ہوں جس کے در پر کوئی خالی نہیں جاتا، میں نے تجھے پیدا کیا تاکہ تو میرے قریب ہو جائے، میں نے تجھے عقل دی تاکہ تو مجھے پہچان سکے، میں نے تجھے آزمائش دی تاکہ تو میرے در پر آ جائے، اے میرے بندے تو 1000 بار بھی پلٹے میں تیرے لیے ہوں، میں تجھے ہر بار معاف کرنے والا ہوں۔ محترم ناظرین، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ قابل ذکر ہے۔ انہوں نے احد کے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر لڑائی کی اور ہر تیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر روکا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری دیکھ کر بار بار کہہ رہے تھے 7 تیر مارو میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کم صحابہ کے لیے فرمایا، اور حضرت سعد ان چند خوش نصیبوں میں سے ہیں جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی قربانی کے الفاظ استعمال کیے۔ اسی دن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کر اپنے ہاتھوں سے اتنے تیر روکے کہ ان کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے آج طلحہ کو دیکھا وہ جنتی کو دیکھ رہا ہے۔
یہ سب واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ قربانی صرف مال یا وقت کی نہیں ہوتی، بلکہ جان سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حق ادا کرنا ایمان کی وہ بلندی ہے جہاں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیاں صرف تاریخ نہیں بلکہ وہ عملی قرآن پاک پر عمل کرنے والے تھے۔ ان کے واقعات آج بھی ہمیں جھنجھوڑتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں نبی کے دین کے لیے، ان کے طریقے کے لیے، ان کے مشن کے لیے، اور کب ہم اپنی نیند، اپنی خواہشات، اپنی زندگی سے غافل ہو کر اللہ کے دین کے لیے وہ جذبہ لائیں گے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے دکھایا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کلمہ پڑھے گا اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جو شخص دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اس کی مغفرت کے لیے ہزاروں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جب بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اللہ کی رضا کے قریب پہنچتا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی طرف سے نرمی کا عالم ہوگا اور آپ کی روح کو اتنی نرمی سے قبض کریں گے کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ جیسے ایک نرم ہوا آپ کے جسم کو چھو رہی ہو۔ جب آپ قبر میں پہنچیں گے تو یہ نور آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کی قبر کو جنت کے باغات کی طرف روشن کر دے گا اور قیامت تک آپ کے ساتھ یہ روشنی رہے گی۔ یہ کلمہ آپ کی آخرت کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، اور جب قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو یہ کلمات آپ کے لیے شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کلمات کی برکت سے جنت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی، جنت اس پر واجب ہوگی۔ ابن سعد اور بہقی نے روایت کی ہے کہ ہم مقام تبوت میں ایک دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تھے۔ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ سورج عجیب و غریب چمک دمک اور حیرت انگیز روشنی اور شعاؤں کے ساتھ نکلا۔ آج کی روشنی ہر دن کی روشنی سے نئی، نرالی اور پر نور تھی۔ اس سے پہلے کبھی اس طرح سورج طلوع ہوتے نہیں دیکھا۔ ہم سب دیکھ کر تعجب کر رہے تھے کہ اسی وقت حضرت جبرائیل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت میں تشریف لائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، آج کیا بات ہے جو سورج اس آب و تاب کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے ایسا نہیں دیکھا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج معاویہ بن معاویہ جو بڑے سہیل اور جلیل القدر صحابی تھے، جن کا مدینہ شریف میں انتقال ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں فرشتے ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھیجے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ عزت و تکریم کس لیے کی گئی ہے؟ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی، وہ باکثرت سورت اخلاص دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کرتے تھے اور آپ کی شفاعت اس پر لازم ہو گئی۔ اگر آپ فرمائیں تو میں زمین کھینچ کر آپ کے سامنے کر دوں تاکہ آپ بھی ان کا جنازہ پڑھیں اور آپ کی دعاؤں سے مستفیض ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر ہے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے پر مار کر جب سب کچھ ہٹا دیا، کوئی چیز درمیان میں حائل نہ رہی، جنازہ آپ کے سامنے آ گیا۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا اور 70,000 فرشتوں کی 2 جماعتیں صفیں پیچھے لے کر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، جو شخص یہ کلمات پڑھتا رہے گا اس کے جنازے میں ہزاروں فرشتے موجود ہوں گے، قضا نمازیں سب معاف ہوں گی، وہ موت کی سختی سے دور ہوگا، قبر کے عذاب سے دور ہوگا، جہنم اس پر حرام ہوگی اور جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ کلمات آپ کو جب جہاں جیسے وقت ملے آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ سورۃ اخلاص قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو 4 آیات پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی توحید، رسالت اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ صورت ہر کسی کو آتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے۔ اس کلمہ کی مکمل ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ المزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا اس طرح سے کرنی ہے: میں اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے، ہمیں اطمینان قلب کی دولت سے مالا مال فرما، اور اپنی نعمت ہمارے اعمال کے حساب سے نہیں بلکہ اپنی رحمتوں کے حساب سے عطا فرما۔ یا اللہ، ہم تیری رضا میں راضی ہیں، ہمیں اسی پر قائم رکھ۔ اللہ رب العزت ہماری عیب دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو تاہیوں کو معاف فرما، ہم پر اپنا کرم فرما، اور ہمیں آسانیاں بانٹنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ یا رب، ہماری سب دعائیں اور حاجات اپنی شان کے مطابق قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ دین میں اصل کامیابی اخلاص اور عمل میں ہے۔ صرف کلمات پڑھ لینا کافی نہیں بلکہ اللہ دل کی حاضری، یقین اور نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نماز کی پابندی کرے اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اپنا ذکر کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا اور نیک اعمال کرنے والا بنا دے، آمین۔ محترم ناظرین، گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔